دے بلایا رے. یہ مرکزی خیال حدیث قصہ کا ہے. یہ مرکزی خیال حدیث قصہ کا ہے. عصمت شروع انہی سے ہوئی. قصہ مختصر اور ام ابیہا کہہ کے محمد نے کہہ دیا. ام ابیہا کہہ کے محمد نے کہہ دیا. بعد از خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر. تمام ہی دیکھنے والے ناظرین کو شاہزہ نصب کا سلام عرض ہے. امید ہے آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پر، اور آج کی جو گفتگو ہے وہ ایام فاطمیہ سے منسوب ہے. تمام ہی ناظرین سے کہیں گے کہ ہمارے اس 92 چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں. اسی کے ساتھ آج جو ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف کراتی چلوں. انتہائی خوبصورت آواز، انتہائی خوبصورت انداز، انتہائی خوبصورت لہجہ. ہمارے ساتھ 3 سسٹرز موجود ہیں جنہیں آپ بارہا دیکھتے ہوں گے، بارہا ان کے کلام سنے ہوں گے، آپ نے بارہا انہیں ٹی وی چینلز میں دیکھا ہوگا، اور بارہا ان کے آپ نے پورے البمز دیکھے ہوں گے جو کہ مولا نے انہیں خوبصورت آواز سے نوازا ہے، خوبصورت ادائیگی سے نوازا ہے. تو بلا تاخیر ان کو ہم اپنے پروگرام میں انوائٹ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کنیزان زہرا سسٹرز موجود ہیں. ہم آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ لوگ کے، اور کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی الحمدللہ، مولا کا کرم ماشاء ہے. اللہ، زبردست. سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی کہ ہم نے ہمیشہ آپ لوگ کا نام سنا ہے تو وہ کنیزان زہرا کے نام سے سنا ہے. کبھی بھی آپ لوگ کا اپنا نام نہیں سنا کہ مطلب انڈیویجول سسٹرز کا. تو میں سب سے پہلے چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنا تعارف کرائیں کہ آپ لوگوں کا نام کیا ہے، اور اس کے بعد میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ لوگ یہ بتائیں کہ آخر یہ نام کیوں رکھا، اور یہ ذہن میں کیسے آیا کہ کنیزان زہرا ہی نام رکھا جائے اس سسٹرز کا. جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اور پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کنیزان زہرا نہیں، کنیزان بی بی پاک دامن ہے ہمارا جو ٹھیک ہے، نام رکھا ہے. ٹھیک ہے، جی، زبردست ماشاء اور اللہ. کیونکہ بیسیکلی ہم لوگ لاہور سے بلونگ کرتے ہیں. اور یہ آپ نے پوچھا کہ یہ خیال کیسے آیا. خیال ایسے آیا کہ جو بی بی پاک دامن ہے، مولا علی کی بیٹی ہیں یہ، اور انہی کے در پہ بالکل جب سجدہ کیا تو بی بی نے عزت عطا کی. ہم ماشاء لوگ اللہ. اس سے پہلے باہر عام مجالس میں پڑھتے تھے، نوحہ خوانی کرتے تھے، اور پھر ایسا ہوا کہ ہم لوگ ایام مولا علی علیہ السلام چل رہے تھے اور ہم بی بی کو پرسہ دینے کے لیے گئے تھے. تو وہاں پہ پھر جو انجمن ہے بی بی پاک دامن کی، ادھر ایک لیڈیز موجود تھی. انہوں نے ہمارا نوحہ سنا اور انہیں بہت پسند آیا، اور انہوں نے پھر ہمیں اپنی انجمن میں شامل کر لیا. اسی طرح پھر جب زبردست چھوٹی ماشاء سسٹر اللہ. جو ہے میری، شہر بانو جن کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے بھی البم کرنے ہیں اور مولا حسین کے اس ذکر کو آگے لے کے چلنا ہے. تو پھر ان کی خواہش کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے 2017 میں اپنا جب البم سٹارٹ کیا تو اس چیز پہ نام کے حوالے سے کافی مشاورت ہوئی. میری ذاکرین سے بات ہوئی، اپنی انجمن سے بات ہوئی، اپنے گھر میں ڈسکس ہوا، تو سب نے ڈفرینٹ نام بتائے. تو ایک ذاکر ہیں مولا حسین علیہ السلام کے، مولا انہیں سلامت رکھے، نیاز حسین مہدی صاحب، انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ بی بی کی کنیزیں ہوں، بی بی نے ہی آپ کو یہ عطا کیا ہے، تو آپ کنیزان بی بی پاک دامن نام رکھ لیں. تو مجھے یہ بہت پسند آیا، کیونکہ بیسیکلی لاہور والی ملکہ کی ہی عطا ہے جو ہم لوگوں جو آج یہاں ہیں ہم لوگ، اور جتنا بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں ذکر کرتے ہیں یہ بی بی کا ہی کرم ہے. اسی لیے ہم لوگوں نے بے شک کنیزان بی بی پاک دامن نام رکھا اپنا. بے شک بالکل. ہمارے جتنے بھی ذاکرین ہیں یا پڑھنے والے ہیں یا میں خود ہوں، ہم جب تک ذکر نہیں کر سکتے، جب تک وہاں سے اذن نہ ملے، جب تک وہاں سے عطا نہ ہو، جب تک وہاں سے ہمیں پرمیشن نہیں مل سکتی، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم پہ جتنا بھی کرم ہے یا ہم جتنی بھی گفتگو کرتے ہیں یا جو بھی پڑھتے ہیں بولتے ہیں، بے شک یہ انہی ائمہ کی ہم پہ کرم ہے، انہی ہستیوں کا ہم پہ کرم ہے. اور اب میں گزارش کروں گی کہ کیونکہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہے، تو میں چاہوں گی کہ آپ کوئی منقبت ان کے حوالے سے پیش کریں.
جی ابھی ہم آپ کو بی بی کی شان کا ایک قصیدہ سنائیں گے، بہت ہی خوبصورت قصیدہ لکھا ہوا ہے، اور اس میں اس طرح سے بی بی کی شان لکھی گئی ہے کہ بالکل حقیقتاً ہم بندہ بشر کی اوقات نہیں ہے کہ وہ آل محمد کے فضائل بیان کر سکے. تو اس کلام میں جو ہم آپ کو قصیدہ سنا لیں گے، اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ بی بی کی شان کس ہے بی بی. تو وہی قصیدہ آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کریں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ اجمعین. ہے دہلیز عصمت پہ لفظوں کا سجدہ کہ موضوع میرا آج کا فاطمہ ہے دہلیز عصمت پہ لفظوں کا سجدہ کہ موضوع میرا آج کا فاطمہ ہے. خدا کی زبان ہو اگر میرے منہ میں تو پھر میں بتاؤں کہ کیا فاطمہ ہے. نہ جانے یہ وحدت کی تائید میں ہے یا توحید زہرا کی تقلید میں ہے یا توحید زہرا کی تقلید میں ہے. فلک پہ خدا فاطمہ کی رضا ہے، زمین پہ خدا کی رضا فاطمہ ہے. اور یہ جو شعر بہت میرا پسندیدہ شعر ہے بی بی عظمت پہ. مسلح کی اس کو ضرورت نہیں تھی، وہ خود اعتماد خدا کی امی تھی، وہ خود اعتماد خدا کی امی تھی. وہ سجدہ نہ کرتی تو دنیا سمجھتی محمد کے گھر میں خدا فاطمہ ہے. دہلیز عصمت پہ لفظوں کا سجدہ کہ موضوع میرا آج کا فاطمہ ہے. خدا کی زبان ہو اگر میرے منہ میں تو پھر میں بتاؤں کہ کیا فاطمہ ہے. اللہم صلی علی سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پروردگار عالم نے اس کائنات کو بنایا ہے تو فقط ان ہستیوں کے لیے بنایا ہے، اور بی بی فاطمہ تو زہرا نہ ہوتی تو پروردگار عالم اس کائنات کو ہی خلق نہ کرتا. ہوتی نہ گر بطول تو بنتی نہ کائنات، ہوتی نہ گر بطول تو بنتی نہ کائنات. امکان کا وجود ہی زہرا کی میخ ہے، اور ہوتے نہ گر علی، ہوتے نہ گر علی تو نہ تھا کف بطول کا. بعد از خدا حسین کی ماں لا شریک. اسی کے ساتھ بے میں شک آپ سے بے ایک شک. یہ سوال کرتی چلوں گی کہ یہ بتائیے کہ آپ لوگ آپ جیسے بتایا 2017 سے آپ لوگ کے البم ریکارڈ ہو رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس پہ گھر والوں نے کوئی رکاوٹ کبھی پیش آئی کہ گھر والوں نے منع کیا ہو، یا خاندان میں اکثر ہوتا ہے کہ بھئی لڑکیاں ٹی وی پہ پڑھ رہی ہیں یا البم آ رہا ہے، یہ غلط بات ہے، نہیں ہونا چاہیے، ایسی کوئی رکاوٹیں، یا سب سپورٹ کرتے ہیں؟ جی شروع میں جب ہم لوگوں نے البم کی اجازت لی گھر والوں سے، فیملی سے کہا، تو پہلے تو بابا اجازت نہیں دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ آل محمد کا ذکر ویسے بھی تو کرتی ہیں، مجالس میں پڑھتی ہیں آپ، تو یہ ضروری نہیں ہے. پھر جب چھوٹی سسٹر ہیں جو شہر بانو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی بہت شدید قسم کی خواہش تھی، تو ان کی خواہش کو دیکھتے ہوئے پھر ماما نے بابا سے سفارش کی ہماری، اور پھر ہمیں اس طرح سے اجازت ملی. اور اب الحمدللہ پوری فیملی سپورٹ کرتی ہے، ماما، بابا، بھائی اور خاندان والے بھی سب ماشاءاللہ.
ماشاء اللہ زبردست بات ہے یہ تو. اچھا یہ بتائیے کہ اکثر بچے جو ہوتے ہیں جو بچپن سے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی پہلے سے ہی نوحہ خوان ہوتا ہے یا پہلے سے ہی کوئی منقبت خواں ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ہوتا ہے, تو کیا آپ کی فیملی میں بھی ایسے ہی ہے کہ کوئی پہلے سے ہی منقبت خواں ہے یا نوحہ خواں ہے جو آپ لوگ کو ٹرین کر رہا ہے؟ جی جی میرے پاپا کی سنگت تھی, اپنے فرینڈس کے ساتھ وہ نوحہ خوانی کرتے تھے اپنی جوانی میں. ماشاء اللہ. تو بس جی بابا کو دیکھ کے, اور پھر ہم لوگ, میں بچپن سے ہی بہت شوق تھا, جب آپ کہہ لیں کہ بولنا شروع کیا نا تو ذکر آل محمد ہی کیا ہے ہم لوگوں نے. سبحان اللہ, تو ماشاء بس پھر اللہ. خوانی کرتے کرتے آگے پھر بی بی نے آل محمد کا کرم, اللہ اور اہل بیت کا احسان کہ آج ہم پوری دنیا ہمیں سن رہی ہے ماشاء اللہ سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پروردگار اس میں مزید توفیقات عطا کرے آپ لوگوں کو, مزید پروردگار اپنا رحم و کرم سایہ آپ لوگوں کے اوپر ہمیشہ قائم و دائم رکھے. مطلب فیملی میں لائک آپ کے ابو آپ لوگوں کو, مطلب ایک ہوتا ہے نا بچپن میں سکھاتے بھی ہیں, تو ابو ہی سکھاتے تھے کس طرح کہ اس طرح پڑھنا ہے بیٹا یا ایسے پڑھو اس چیز کو, یا خود سے ہی شوق تھا؟ جی جی ہمارے شوق کو دیکھ کے پھر ہمارے والدین نے ہمارا ساتھ دیا. ہمیں بچپن میں بہت بہت شوق تھا مجھے, ایون کہ میرے کزن ہے وہ تو بچپن سے ہی مجھے کہتے تھے کہ یہ ذاکرہ ہے, میری ذاکرہ ہے. تو دیکھ لیں کہ ان کی کہی ہوئی بات ابھی بھی جب کبھی ملتے ہیں تو میں ان سے کہتی ہوں کہ مولا کو پتہ نہیں آپ کا جملہ کتنا پسند آیا اور مولا نے ہمیں ذاکر بنا دیا. اور پھر ہمارے خواہش کو, ہمارے شوق کو دیکھا جب ہماری فیملی نے کہ ان میں یہ چیز ہے, اور پھر انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. اور اب الحمدللہ بابا بتاتے ہیں جب ہم کسی کلام کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو پھر بابا بتاتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں. زبردست زبردست. اچھا آپ کے ساتھ 2 سسٹرز موجود ہیں, ان دونوں سسٹرز کا بھی شروع سے ہی شوق تھا؟ میں ان سے سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ کا بھی شروع سے ہی شوق تھا یا بہن کو دیکھ کر یہ شوق آیا کہ ہمیں بھی پڑھنا ہے ساتھ؟ ایک کا نام شہر بانو ہے اور دوسری کا نام آئی گیس میں نے مس کر دیا. زوار ہے, جو زوار. میرے اس اچھا طرف بیٹھی ہیں وہ زوار ہیں. جنہوں نے گلاسز لگائے ہیں وہ شہر بانو ہیں, اور جو وداؤٹ گلاسز ہیں وہ زوار ہیں. ٹھیک ہے, جی شہر میرا بانو میں نام آپ سے زوار. سوال کرنا جی چاہوں گی. زبردست. جی میں جی سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کا بھی خود سے شوق تھا یا بہن کو دیکھ کر شوق آیا کہ نہیں مجھے بھی پڑھنا ہے یا ہمیں بھی ساتھ پڑھنا ہے بہن کے؟ جی سسٹر کو دیکھ کے مجھے یہ شوق ہوا, اور پھر میں نے کہا کہ ہم لوگوں کو بھی 3 سسٹرز ہم لوگ ہیں تو ہم لوگوں کو بھی اسی طرح سے پڑھنا چاہیے, اس لیے پھر مجھے البم کا بھی شوق آیا. تو پھر مولا کے کرم سے اور فیملی کے سپورٹ سے یہ سب ہو گیا. زبردست زبردست. زوار آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ آپ نے کس طرح اس چیز کو آگے کنٹینیو کیا, یہ بہن نے سپورٹ کیا اور خود سے شوق تھا یا بہن کو دیکھ دیکھ کے کہ نہیں لوگ بہن کو پسند کرتے ہیں, اس کا پڑھنا اچھا ہے, وہ اچھی پڑھتی ہے تو مجھے بھی پڑھنا چاہیے؟ جی جی اسی طرح سے آپیاں پڑھتی تھی تو ان لوگوں نے مجھے کہا کہ تم لوگ ہم لوگوں کے ساتھ آ جاؤ, ہم تینوں مل کے پڑھا کریں گے. مجھے آپیوں نے اپنے ساتھ ملایا ہے اور اب ہم تینوں بہنیں پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ زبردست. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ میں چاہوں گی کہ آپ کوئی کلام یا کوئی نوحہ, کیونکہ ہم یہ جو پروگرام ہے یہ بی فاطمۃ الزہرا کے حوالے سے ہے, تو میں چاہوں گی کہ آپ کوئی نوحہ پیش کریں بی فاطمۃ الزہرا کے حوالے سے. جی کا ایک نوحہ ہے, بہت دردناک نوحہ ہے. اللہم صلی علی صلی اللہ محمد وآلِ محمد. میری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے, ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے, ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. کیسے درواز
میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تو میں نے کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیا قطع ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، آپ کے سوگ میں تاریخ نہ دیکھا گیا اگر، آگ دروازے پہ امت نے لگا دیا کر، جا بجا آگ تمہارے دیکھیے گھر میں ہمارے روشنی کیسے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، قبر زہرا سے تکلم یہ صدا کی ہے، کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے، پھول تربت پہ ایک دیا کہ مدینے میں کوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بی بی آپ کا پرسہ قبول کریں اور رسول خدا آپ سب کا پرسہ قبول کریں۔ مجھے بتائیے کہ مجھے بتایا گیا کہ آپ میں سے ایک ذاکرہ بھی ہیں جو حدیثیں وغیرہ پڑھتی ہیں، تو آپ میں سے وہ کون ہے جو
میرے خیال سے آپ کو آواز نہیں آئی. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے جی بتایا آپ کی گیا ہے آواز کہ نہیں آپ آ میں رہی سے ہے. اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز آواز آ نہیں رہی آ ہے رہی. آپ کو؟ جی اب آ رہی ہے. اب آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیے کہ آپ میں سے ذاکرہ کون ہے جو ذاکرہ تو آپ سبھی ہیں جو ذکر کرتے ہیں، لیکن حدیث کون پڑھتا ہے آپ میں سے؟ جی حدیث کوئی بھی نہیں پڑھتا. ویسے ہی یہ مولا کے ذکر سے ہی ذاکرہ کہتے ہیں مجھے. اور ویسے مولا کی ذاکرہ ہوں میں. قصیدہ خوانی کرتے ہیں، مولا کا ذکر کرتے ہیں. حدیث کوئی نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سرائکی میں جو زبردست. ذاکر پڑھتے ہیں نا جیسے، جی جی، جی وہ ویسے ہی زبردست. پڑھتی ہوں میں، پڑھتی ہوں. کسی بھی صورت میں کیا جائے ذکر مولا کا ذکر تو پھر ذکر ہی ہے، اور کہتے ہیں اور ذکر کرنے والا بالکل ذاکر ہی کہلاتا ہے. ساتھ میں یہ پوچھوں گی کہ جی بہت سارے ہر پڑھنے والے کا کوئی نہ کوئی پسندیدہ نوحہ خوان ہوتا ہے، منقبت خواں ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک ایسا پسندیدہ شخص ہوتا ہے جو یا جس کو وہ آئیڈیل سمجھ رہے ہوتے ہیں یا جس کے کلام زیادہ تر پڑھنا پسند کرتے ہیں. تو ایسا وہ کون سا نوحہ خوان ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ جی ہم لوگ فرحان علی وارث کو بہت زیادہ سنتے ہیں، اور میر حسن میر ہیں ان کو، ندیم سرور ہیں، حسن صادق ہیں. یہ فرحان علی وارث کو بہت زیادہ سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں ان کے کلام. ٹھیک ہے، زبردست، ماشاء اللہ. تو ان میں انہی کا کوئی کلام اگر آپ لوگ اس وقت سنا سکیں ہمیں، کوئی نوحہ. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کیا کہہ رہی تھی؟ میں کہہ رہی ہوں اگر فرحان علی وارث کا ہی آپ کوئی نوحہ ہمیں سنا سکیں اس وقت، جو آپ لوگ نے بہت زیادہ پڑھا ہو یا آپ پڑھتے ہوں. ہم نے وہ ریکارڈ کہاں ہے وہ کر رہے ہیں. جی فرحان علی وارث نے ہی ایک نوحہ پڑھا تھا، کربل تو کیا لکھتا، اور اس کو پھر ہم لوگوں نے بھی ریکارڈ کروایا اور وہ بہت پڑھا بھی ہم لوگوں نے. وہی آپ لوگوں کی سماعتوں کو ہدیہ کرتے ہیں. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. کربل تو پہ لکھدا ہون و تیرے کوئی نہیں، ہو گیا کیا میں لکھا. کربل تو پہ لکھدا ہون و تیرے کوئی نہیں، ہو گیا کیا میں لکھا. تیڑیاں پھپھیاں تے ماواں دا سجاد سوا کوئی نہیں، ہو گیا کیا میں لکھا. کربل تو پہ لکھدا ہون و تیرے کوئی نہیں، ہو گیا کیا میں لکھا. لگ نظر گئی اجڑی تیرے یوسف ثانی کو، امت نے رج لوٹیا اکبر دی جوانی کو. کوئی رسم بھی شادی دی میں کیتی ادا کوئی نہیں، ہو گیا کیا میں لکھا. کربل تو پہ لکھدا ہون و تیرے کوئی نہیں، ہو گیا کیا میں لکھا. قاسم دا جو نہیں لکھیا روک بنڑا بنا بیٹھا، او دے سیرے سجا بیٹھا، او دے شگن منا بیٹھا. تیری بہن دے ہتھاں تے ہون رنگ ہنا کوئی نہیں، ہو گیا کیا میں لکھا. کربل تو پہ لکھدا ہون و تیرے کوئی نہیں، ہو گیا کیا میں لکھا. کربل تو پہ لکھدا ہون و تیرے کوئی نہیں، ہو گیا کیا میں لکھا. تے جو لکھے آئے غازی
موڑے دینا پھر سائے جوازی دا جلیا فضل دی ماں کوئی نہیں ہو گیا کیا میں لکھا کر بل تو پیا لکھدا موڑ تیرے آ کوئی نہیں ہو گیا کیا میں لکھا جیڑے ویر دی الفت دے ہن تو پہ دیوا بھیجے جیڑے چوٹیاں والے دے ہن چولے سیوا بھیجے پاون دایو کو موقع امت نے دیتا کوئی نہیں ہو گیا کیا میں لکھا کر بل تو پیا لکھدا موڑ تیرے آ کوئی نہیں ہو گیا کیا میں لکھا موڑ منگ دعا جڑی جا پھر دا سکیا وے سیرے تیڑے ویرن کو وطنا تے او خود پاوے بھئی تو دعا میری کوئی اور دعا کوئی نہیں ہو گیا کیا میں لکھا کر بل تو پیا لکھدا موڑ تیرے آ کوئی نہیں ہو گیا کیا میں لکھا اللہم صلی علی محمد بل تو پیا لکھدا موڑ تیرے آ کوئی نہیں ہو گیا کیا میں لکھا جو لکھے آئے غازی دے ڈھیری گلا میں کو اڑ دینا گلے اجڑی گیا چھوڑ پھرا میں کو سائے جوازی دا جلیا فضل دی ماں کوئی نہیں ہو گیا کیا میں لکھا یہ آپ کا ریکارڈڈ نوحہ تھا جو آپ ہمیں سنا بھی رہے تھے اور ابھی پلے بھی کیا گیا۔ مولا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے۔ مجھے یہ بتائیے کہ کتنی زبانوں میں آپ لوگ مولا کا ذکر کرتے ہیں؟ جیسے آپ نے ابھی سنایا، پھر اردو میں، اس سے پہلے اردو میں سنایا، تو اس کون سی کتنی زبانوں میں آپ لوگ مولا کا ذکر کرتے ہیں؟ مولا کا ذکر اردو میں کرتے ہیں، پنجابی میں، سرائکی میں۔ ماشاءاللہ، زبردست، ماشاءاللہ۔ سسٹرز، ہم آپ کو آپ کے بہت ممنون و مشکور ہیں، شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا وقت دیا اور اس بیوی کی بارگاہ میں پرسہ پیش کیا، اور ایک بار پھر سے تہہ دل سے ممنون و مشکور ہیں۔ تمام ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کے تہہ دل سے ممنون و مشکور ہیں کہ وہ ہمیں سراہتے ہیں، ہمارے ساتھ پورے وقت پروگرام میں موجود رہتے ہیں، اور بلا شبہ کہ جو ہمارے پروگرامز ہیں جو آگے بڑھ رہے ہیں یا مزید ان میں ترقی آ رہی ہے، تو اس کی وجہ فقط یہی ہے کہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں، اسے مزید شیئر کرتے ہیں، اور بلا شبہ یہ وہ ذکر ہے کہ جسے جتنا آگے بڑھایا جائے اتنا آپ کو بھی ثواب ملتا ہے، جو کر رہا ہے اس کو بھی ثواب مل رہا ہے، جو اس کے توفیل جو اس میں شامل ہو رہا ہے اس کو بھی جزائے خیر مل رہی ہے۔ یعنی جو اسے شیئر کرتا ہے، جو اسے دیکھ رہا ہے، بلا شبہ وہ سب اس ثواب میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جس میں خود پروردگار عالم شامل ہو جاتا ہے۔ ان ہستیوں کا ذکر ہے کہ جن پر خود پروردگار عالم اپنا درود نازل کرتا ہے، اور آخر میں ہم تمام جو دشمن ہیں اہل بیت کے یا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے، پروردگار عالم انہیں نیست و نابود کرے۔ جنہوں نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا دل دکھایا، پروردگار عالم ان سب کو نیست و نابود کرے اور ان پہ خدا کا عذاب نازل ہو۔ اور ایک بار پھر سے آپ کے تہہ دل سے ممنون و مشکور ہیں۔ سسٹرز، اگر آپ لوگ کچھ اپنے ناظرین سے کہنا چاہیں، آخری پیغام آپ سے لیں گے اور پھر بہت شکریہ، ہمیں موقع دیا، ذکر آل محمد کرنے کا موقع دیا، ہم پوری ٹیم کے شکر گزار ہیں۔
मौला आप लोगों को सलामत बहुत रखें, अल्लाह और आमीन। जो आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लेके आगे चल रहे हैं, मौला आप लोगों को मजीद कामयाबियां अता करें। और अल्लाह मौला आमीन, अल्लाह अलैहिस्सलाम आमीन। इसका इमाम ज़माना आपकी इस ड्यूटी को कबूल फरमाएं। इलाही आमीन। मौला आपका भी पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाएँ और मज़ीद तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा करें। आपकी इन तमाम दुआओं के बहुत ममनून और मशकूर हैं। आपके वक़्त के तहे दिल से ममनून और मशकूर हैं कि आपने अपना वक़्त दिया हमें, और इंशाअल्लाह आगे भी हम आपको इसी तरह बुलाते रहेंगे और आपसे चाहेंगे कि आप इसी तरह ज़िक्र करते रहें और मौला का बीवी का ज़िक्र करती रहें। दुआ मांगते हैं कि परवरदिगार आलम इस दुनिया में ये जो कोरोना जैसी वबा है, परवरदिगार आलम इस वबा को जल्द अज़ जल्द रफ़ा व दफ़ा फरमाए। जितनी भी परेशानियाँ हैं, मुश्किलात में लोग घिरे हुए हैं, परवरदिगार आलम आहले मोहम्मद के सदक़े में इन तमाम मुश्किलात को, मुसीबतों को जल्द अज़ जल्द रफ़ा व दफ़ा फरमा दे। जो बीमार हैं, परवरदिगार आलम भी अ, जनाब सैयद सज्जाद के सदक़े में तमाम बीमारों की बीमारियों को जल्द अज़ जल्द दूर कर दे और तमाम सबको सेहतियाब कर दे। जो बीमार हैं, जो किसी भी वजह से बीमार हैं, किसी भी तरह की परेशानी में मुब्तला हैं, परवरदिगार आलम अहले बैत के सदक़े में उन तमाम सब की परेशानियों को दूर कर दे और जो दुश्मनाने अहले बैत हैं, परवरदिगार आलम उनको नीस्तो नाबूद कर दे। और जो हमारी मुक़द्दस जगहें हैं, ईरान, इराक, शाम, ये जो भी मुक़द्दस जगहें हैं, जो पहले बहुत हमवार हुआ करती थी, जिन पे हम ज़ायरीन बारहा जाया करते थे, परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आलम एक बार फिर से इस वबा को ख़त्म कर दे, ताकि दोबारा वही रौनकें बहाल हो सकें। बेशक वहाँ की रौनकें रुकी नहीं हैं, लेकिन हम जैसे ज़ायरीन जो तड़प रहे हैं वहाँ जाने के लिए, वो जा नहीं पा रहे, क्योंकि इस वबा ने हमें घेरा हुआ है। परवरदिगार आलम इस वबा को जल्द से जल्द रफ़ा व दफ़ा कर दे, ताकि हम दोबारा से फिर से अपनी मुक़द्दस जगहों की ज़ियारत हमें नसीब हो सके, वहाँ की रौनकें फिर से वैसे ही बहाल हो सकें जिस तरह पहले हुआ करती थी। सब दुआओं की आखिरी दुआ, परवरदिगार आलम जल्द अज़ जल्द हमारे आखिरी साहिबुज़्ज़मान इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कलमा गोआ रसूल ज़ादिनू विच दरबार दे बुला